میرے بھائیوں، کہیں پر اللہ رب العالمین نے محاسبہ نفس کے بارے میں کہا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یعنی نفس کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حلال کھائیں، حرام سے بچ جائیں، ہم حلال کمائی کی طرف آگے بڑھیں، حرام سے بچ جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نفس کو ہم نے کامیاب بنا لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور کامیابی ایک پہچان یہ بھی ہے فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گئے وہ انسان کامیاب ہو گئے۔ اے میرے پیارے ساتھیوں، یہی نفس ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اے لوگوں اللہ قسم کھا رہا ہے، نفس لوامہ کی قسم کھا رہا ہے، ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ ملامت کرنے والے نفس سے کیا مطلب ہے؟ ملامت کرنے والے نفس سے مطلب یہ ہے اگر آپ چوری کریں یہ نفس آپ کو ملامت کریں گے کہ نہیں نہیں کیوں چوری کر رہے ہو، آپ شراب پینے جائیں یہ نفس آپ کو ملامت کریں گے، آپ کو نندا کریں گے، چھیچی کہیں گے اے فلا کیوں شراب کی اڈے میں جا رہے ہو، کیوں چوری کے اڈے میں جا رہے ہو، کیوں جوا کھیل رہے ہو، کیوں شراب پی رہے ہو، کیوں گندے کام کر رہے ہو، کیوں بہائی پھیل رہے ہو۔ اگر اس نفس کو اگر آپ نے کامیاب کر لیا، اگر نفس ملامت کرتے رہے میرے بھائیو تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس نفس کی قسم کھا رہا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اے لوگوں نفس ملامت یعنی ملامت کرنے والا نفس اللوامہ کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا اگر آپ خیر کا کام کرتے، بھلائی کا کام کرتے ہیں تو یہ نفس آپ کو ملامت کس اعتبار سے کریں گی، اے فلا اور بھلائی کے کام کرو، اے فلا دان دینے والے 10 روپے تھے 100 روپے دینے والے بن جاؤ، بھلائی کرنے والے تھے اور مزید بھلائی کرو۔ میرے بھائیوں ملامت کرنے والے نفس کی تفسیر لوگوں نے اس طرح سے بھی کی ہے، لوگوں نے اس طرح سے بھی کی ہے کہ آپ کو خیر کے کاموں بھی ملامت کریں گے کہ اور کرو، اگر برائی کر رہے ہیں تو آپ کو نندا کریں گے، چیچی کریں گے کہ تم اس کام سے رک جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس اپنے رب کے پاس چلے جا، اپنے رب کے پاس لوٹ جا اس حال میں کہ تو بھی اس سے راضی اور وہ بھی تجھ سے راضی۔ میرے بھائیوں ہمیں اپنے زندگی کا محاسبہ اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے آگے کے لیے کیا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بہنیں رمضان میں پورا قرآن پڑھ جاتی ہو، سنو حضرت عمر فاروق سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہاتھ لگ جاتی ہے اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، یقیناً تیرے رب کا عذاب برحق ہے، تیرے رب کا عذاب ثابت شدہ ہے، تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں رب کا عذاب حق ہے، رب کا عذاب برحق ہے، ثابت ہونے والا ہے۔ قرآن کی آیت ہاتھ لگی، قرآن کی آیت پڑھی، کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے یہ پڑھی کہ رب کا عذاب ہونے والا ہے، یہ آیت پڑھی تو بے ہوش ہو کر زمین میں گر گئے، گشیائے بے ہوش ہو گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آ گئے، حضرت عمر بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آ گئے، قرآن کی ایک آیت پڑھی، میرے بھائیوں دل کی دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر سے لوگ کہا کرتے تھے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے اے لوگو میں عمر ہوں، میں تن کے ہوں، میں گھاس کے تن کے ہوں، اے لوگو میں عمر ہوں، اللہ اگر مجھے نہ جنت دے نہ جہنم دے بلکہ مجھے برابر کر دیا جائے، نہ جنت دی جائے نہ جہنم دی جائے بلکہ مجھے بیچ میں رکھ دیا جائے پھر بھی عمر خوش ہے۔ میرے بھائیوں حضرت عمر آدھی دنیا میں سلطنت، جن کی آدھی دنیا میں حکومت کرنے والے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر غریبوں کی مدد کرنے والے، غریبوں کا خیال رکھنے والے، یہ عمر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، رب کی عدالت میں پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں حضرت عمر کو نہ اللہ جنت دے نہ جہنم دے پھر بھی عمر اس چیز سے راضی ہے۔ اتنے اعمال اچھے اعمال کرنے کے بعد بھی حضرت عمر یہ کہہ رہے نہ مجھے جنت ملے نہ جہنم، پھر بھی عمر خوش ہے۔ میرے بھائیوں ہم چھوٹی نیکی اگر کر لیں تو کیا کہتے ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرنے والی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی خلیفہ ثانی خلیفہ دوم، میرے بھائیوں قرآن کی ایک آیت پڑھتے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ممبر پر تقریر کر رہے، خطبہ دے رہے اور کہہ رہے ہیں لوگوں اگر میں تمہارے اوپر ظلم کروں، اگر میں کچھ غلط بات بتاؤں، اگر
میں الٹی سیدھی باتیں کیا کروں؟ بتاؤ تم کیا کرو گے؟ بتاؤ تم کیا کرو گے؟ ایک نوجوان کھڑے ہوئے اور کہے عمر تیری تلوار تجھ سے چھین کر تجھے ہی وار کر دوں گا، تجھے سوٹ دوں گا، تجھے مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ عمر خوش ہو رہے ہیں اور نظریں آسمان پر اٹھائے اور اللہ سے کہ یا اللہ تعریف ہے تیری ذات کی، اللہ تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہے، شکر ہے تیرا کہ بندہ زمین میں کوئی ایسا نوجوان ہے جو میری اصلاح کرنے کے لیے، اگر عمر بھی کوئی غلطی کرے تو اصلاح کرنے کے لیے تیرا بندہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو کیسا چھوٹا محسوس کر رہا ہے، لیکن ہم اور آپ ہے دنیا میں کچھ پوسٹ مل جائیں، کچھ ڈگری مل جائے تو ناک چڑھا کر چلتے ہیں، زمین میں گال پھلا کر چلتے ہیں، لیکن اے میرے بھائیوں دنیا میں آپ کو کوئی بھی ڈگری مل جائے، دنیا میں کوئی پوسٹ مل جائے، اگر زمین میں ایسے چلتے ہیں تو آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے تو ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو ہیں جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، وہ زمین میں اترا کر نہیں چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں نے قرآن کی آیت آج زیادہ پڑھی ہے، آپ کو خوف خدا کا احساس دلا رہا ہوں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرا رہا ہوں اور اپنی زندگی کا محاسبہ یاد کرا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگ ایک آدمی کھڑے ہوئے، اچانک ایک آدمی کھڑے ہوئے، ایک صحابی، اور عرض کی اے عمر یہ بتاؤ تمہارے پاس یہ سلوار کہاں سے آئی، یہ شیروانی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ حضرت عمر لمبے ترنگے آدمی تھے، شیروانی پہن رکھی ہے یا پھر کرتا پہن رکھا ہے، تو ڈائریکٹ سوال کیا ہے، اعتراض سوال کیا ہے، عمر یہ بتاؤ یہ کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بیت المال سے 1 میٹر کا کپڑا ہمیں بھی ملا، آپ کو بھی ملا، 1 میٹر کپڑے میں ہمارا کرتا نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ ایک امیر سے سوال کر رہے ہیں، ایک حاکم سے سوال کر رہے ہیں، ہمارے اندر کیا اتنی جرت ہوگی؟ ہم معمولی سے اگر کوئی ممبر بن جائے، کوئی چھوٹی ڈگری والے، کوئی چھوٹی پوسٹ والے، اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی ڈگری مل جائے پھر بھی اسے ایسا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر تو سرکار ہیں، حضرت عمر تو میرے بھائیوں مسلمانوں کے بھی عیسائیوں کے بھی دور میں میرے بھائی حکمراں ہے، حاکم ہے، لیکن اچانک یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک کرتا آیا۔ حضرت عمر چاہتے تو یہ کہتے تھے تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے، لیکن حضرت عمر یہ سمجھا رہے کہ اے فلاں، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے فلاں صحابی میرے اوپر سوال کرنے والے، نظریہ سوال کرنے والے، میرے بیٹے کو بھی 1 میٹر کا کپڑا ملا اور ہم کو بھی 1 میٹر کا کپڑا ملا، ہم نے 2 میٹر کو ایک جگہ جمع کر دیا اور کسی ٹیلر کو جا کر دے دیا، انہوں نے 2 میٹر کپڑے کو ایک جگہ جمع کر کے کرتا سلوا دیا، اس کا جواب دے دیا۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ ہوتے تو یہ کہتے چل ہٹ، تم کون ہوتے ہو مجھ سے حساب کتاب کرنے والے، تم کون ہوتے ہو میرا حساب لینے والے؟ میرے بھائیوں اپنی زندگی کا احساس اسی طرح ہونا چاہیے، ہم کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ ہمارا ہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن آدم کہتا ہے، آدم کا بیٹا کہتا ہے مال میرا مال میرا مال میرا مال، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے لوگوں مال تمہارا وہ ہے جو تم نے پہن لیا اور جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، اور جو تم نے آگے کے لیے تیاری کر رکھی ہے، آگے کے لیے بھیج رکھا ہے، جو اللہ کے راستے میں دے رکھا ہے وہی تمہارا ہے، اس کے علاوہ نہ تمہاری زمین ہے، نہ تمہاری جائیداد ہے، نہ تمہاری بلڈنگ ہے، نہ تمہاری عمارت ہے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں، جو تم کھا رہے ہو وہی تمہارا مال ہے، جو پہن رہے ہو وہی تمہارا ہے، جو تم نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، دان کر دیا وہی تمہارا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں حقیقت میں غور کیجیے، جیسے آپ کی آنکھ بند ہوئی ساری چیزیں پڑی رہ جائیں گی، اگر اپنا بھی کچھ بنانا ہے تو یہاں دان دے کر دی جائے گی۔ آخر وقت میں آپ مسجد کے سلسلے میں جلسہ ہے، آپ 100 50 500 1000 جتنا بھی آپ سے ممکن ہو سکے آپ یہاں دے کر جائیے گا۔ میرے بھائیوں محاسبہ نفس دیکھ لیجئے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کی آیت نازل ہوئی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اے لوگوں تم لوگ کامل نیکی اس وقت تک نہیں کر سکتے ہو جب تک میرے بھائیوں جب تک تم اللہ کے نزدیک اس اعمال کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ عبد الرقیب صاحب
کچھ روپیہ اللہ کے راہ میں دے کے گئے ہیں تعاون مسجد کے سلسلے میں، تعمیر و ترقی کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کی دان کو قبول عطا فرمائے اور انہیں بہتر سے بہتر بدلہ دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں اس مال کو دو جو سب سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ہو، انسان کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہو اس کو دینا چاہیے۔ لیکن ہم نے اپنے نفس پر کبھی غور کیا؟ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا 90% لوگوں کا رزلٹ یہ آئے گا کہ ہم نے جو مال چھٹنی مال ہے، جو مال خراب مال ہے، اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جیسے مری ہوئی مرغی اللہ کے نام پہ، مرغی مر رہی تھی، چلو ہم تو اس کو اللہ کے راہ میں دے رہے تھے۔ کوئی جانور کمزور ہے، مر رہا ہے، چلو ہم اس کو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا بکری گم ہونے پر ساس کیا کہہ رہی تھی؟ اے اللہ تیرے دربار میں دعا کر رہی ہوں بکری مل جائے تو اونٹ دے دوں گی۔ اب بہو کو یہ سوچ ہوئی کہ کمینی یہ تو کل مر جائیں گی اور یہ بکری کے چکر میں ہمارا اونٹ ہی گم کر دے گا، کیونکہ اگر ساس انتقال کر جائے تو پوری وراثت بہو کی ہی ہے۔ یہ ڈرنے لگی، یہ ساس کیا کہہ رہے ہو، ہوش ہوش ہے کہ نہیں؟ تو ساس کا جواب تھا کہ تمہیں کیا معلوم، میں اللہ کو للکار رہی ہوں تاکہ اللہ رب العالمین بکری دے دے۔ تو میرے بھائیوں، مری ہوئی بکری اللہ کے نام پہ، ہم اور آپ چھٹنی مال کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرو جو سب سے زیادہ تمہارے نزدیک پسندیدہ ہو، جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ آیت سنی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کی خدمت میں اس جگہ پہ ہی موجود تھے۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میرا ایک خوبصورت باغ ہے، اے اللہ کے نبی میرا ایک محبوب مال ہے، محبوب باغ ہے جس باغ کا نام بیروہا ہے۔ اللہ کے نبی بھی اس باغ میں کبھی کبھی جایا کرتے تھے اور اس کا پانی نوش کیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو طلحہ میں نے سن لیا ہے، جاؤ میں نے سن لیا ہے، جاؤ میں نے سن لیا ہے، بخن ذالک مال الراعی۔ اے ابو طلحہ شاباش، اے ابو طلحہ شاباش، بہت ہی عمدہ مال ہے۔ اے ابو طلحہ جاؤ اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اپنے قبیلوں میں بانٹ دو، اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اپنے خاندان میں بانٹ دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اسی جگہ پہ عمل کر دکھایا اور سب سے زیادہ پسندیدہ جو ان کا باغ تھا بیروہا اس کو اللہ کے راستے میں دے دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محاسبہ نفس یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کیے، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اولاد کے انتقال پر صبر کر رہے یا نہیں، یا پھر اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، اللہ سے مایوسی اور نا امید ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا بھی احساس ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اس کا بھی احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی چیز اللہ رب العالمین چھین لے تو ہم اس پر صبر کرتے ہی یا نہیں۔ کاروبار میں آگ لگ جائے، بزنس میں آگ لگ جائے، بزنس برباد ہو جائے، کاروبار میں آگ لگ جائے، میرے بھائیوں کاروبار جل کر راکھ ہو جائے، بزنس جل کر راکھ ہو جائے، ہماری بلڈنگیں بھوچال آئے، زلزلہ آئے تو وہ بلڈنگ توڑ دیے جائے، اس پر ہم صبر کر رہے یا نہیں، صبر کی امید اللہ سے کر رہے یا نہیں، اور بہتر بدلہ کی امید اللہ سے کر رہے یا نہیں، اور یہ کہہ رہے یا نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہم سب تیری امانت ہے اور تیری طرف واپس ہونے والے ہیں، ہم یہ کہہ رہے یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اپنی اولاد پر صبر کر رہے یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت خنسا کا نام آپ نے سنا ہوگا،